ایک جملہ یہاں پر قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ شاہد من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہد من ہو، شاہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہیں، ان کا اپنا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ صفت کسی پہ منطبق نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو ہم ثابت کریں گے کہ یہ صفت جو من ہو ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ منطبق ہیں اور دوسرے صحابہ پر منطبق نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مختصر انداز میں اس کو آپ کے لیے ثابت کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1198، باب فضائل سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص اپنے والد سعد وقاص سے روایت کرتا ہے، سعد ابن مالک سے روایت کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأخیہ سید المسلمین علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی سے اس طرح کہا، انت منی، تم میرے ہو، بمنزلت، اور کس طرح میرے ہو، ٹھیک ہے نا، ہر شخص میرا ہے، میرے ہیں بھائی، کس طرح میرے ہو، ہاں کس طرح میرے ہو، بمنزلت ہارون من موسیٰ، اسی مرتبہ و منزلت۔ اب کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث منزلت کے متعلق بات کریں گے تو بتائیں گے کہ یہاں پر عموم ہے کہ تمام وہ منازل اور تمام وہ مراتب جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حاصل تھیں، وہ سید المسلمین علیہ السلام کو حاصل ہے، سوائے نبوت کے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اختصاص کیا، خارج کر دیا ہے، الا انہ لا نبی بعد، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلق کہا ہے، یہ کوئی قید نہیں لگا کہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر تبوک، غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں تو اس سفر میں نہیں، کوئی قید نہیں۔ جو قید لگاتے ہیں عزیزو، وہ تعصب کی بنا پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مختلف مقامات پہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں آج، وہ الا شاید اس سے زیادہ فرمائے ہوں مقامات پر، یہ 8 مقامات پر آج موجود ہیں ہمارے پاس، اتنے احادیث ضائع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جائیں، کسی کو اپنا جانشین مدینے پہ رکھیں، یہ تو بہت سارے صحابہ کو حاصل ہے، بہت سارے صحابہ کو حاصل ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم، جو نابینا تھے، وہ سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر رہے مدینے پر، جب وہ جاتے تھے مختلف غزووں پر، سب سے زیادہ جو شخص رہا ہے وہ ابن مکتوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ اب میں مدینے سے جا رہا ہوں تو آپ مدینہ کو سنبھالے میری بات، اس کا مطلب یہی ہوتا جو جماعت عمریہ تعصب کی روح سے اور جہالت کی روح سے کہتے ہیں، اور جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں پڑھا ان کو نہیں معلوم کہ قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مناسبت ہے، کیا منزلت ہے، ہاں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے لیے واجعل لي وزیرا من اہلی، میرے لیے ایک وزیر کس کو بولتے ہیں عزیز؟ وزیر منسٹر کو نہیں بولتے عربی زبان میں، وزیر بولتے ہیں مشکل کشا کو۔ وزیر وہ شخص ہے جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دے، وزر بولتے ہیں وہ باری جو بہت بوجھ ہو، بھاری بوجھ ہو، وزر بولتے ہیں اس کو، جو آپ اس کو نہ اٹھا سکے نا۔ وزیر اس کو بولتے ہیں جو اس بھاری بوجھ کو آپ کے لیے اٹھا دیتا ہے، آپ کی کمر جھک جائے، ایسا بوجھ ہو آپ کے پاس کہ نہ کر سکیں، اس کو نہ اٹھا سکیں نا، اس کو بولتے ہیں جو آپ کے لیے وہ بوجھ اٹھا دے، اس کو بولتے ہیں وزیر۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نص قرآن میں، اب تو مسلمانوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ فلانی وزیر ہے، وزیر دفاع ہے، ٹھیک ہے نا، وزیر داخلہ۔ یہ قرآنی کوئی اصطلاح نہیں ہے، عربی زبان میں وزیر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر مشکل کشا کو بولتے ہیں، وزیر اس کو بولتے ہیں جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دیں، آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو جھکا دیتا ہے، وہ بوجھ آپ کے کمر سے اٹھا دے، اس کو بولتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا آتے ہیں؟ مشکل کشا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
ہارون اخی برادر تھے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام برادر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور حدیث مواخات کافی مشہور ہے، مختلف کتب میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو، وزیرا من اہلی، ہارون اخی، اور پھر فرمایا اشدد بھی ازری، میرے کمر کو، میرے بازو کو اس کی بدولت قوت عطا فرما، ہارون کے ذریعے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے واقف ہیں، قرآنی مقامات جانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی کیا منزلت ہے، اسی منازل کو دیکھ کر، مگر یہ کہ کوئی کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں جانتے، واشدد به ازری واشرکہ فی امری، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے شریک کار بنا دے۔ تو ان باتوں سے پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میرے سے ہیں، تم میرے ہو، یہ میرا ہونا، یہ کوئی معمولی میرا ہونا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو دیکھیں قرآن مجید میں، جو رابطہ، جو مناسبت، جو قرب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، وہ کسی دو نبی کے درمیان نہیں ہے۔ جو موازرت، جو برادری، جو شراکت امر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، کسی یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایسا نہیں ہے۔ امر نبوت میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی مدد نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا مثلا حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایسا ہو نہیں ہے، یا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو قریب رشتہ تمام انبیاء میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کسی اور میں نہیں، اسی جو سب سے تنگ، جو سب سے قریب، جو سب سے موازرت یعنی مشکل گشائی اور اخوت اور شراکت امر کا جو سب سے قریبی منزلت ہے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، اسی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعد۔ قال سعید، راوی جو ہیں یہ سعید بن مسیب ہیں، سید التابعین، بہت معزز شخصیت، امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں، جماعت عمریہ بھی ان کے عزت کرتے ہیں، اور شیعوں کے نزدیک بھی معزز انسان ہے سعید بن مسیب، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعہ تھے لیکن تقیہ کرتے تھے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں فاحببت ان اشافہ بها سعدا فلقیت سعدا، میں خود چاہتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے سعد سے دیکھا، سعد کو کہا کہ تیرے بیٹے عامر نے یہ حدیث نقل کی ہے، فقال انا سمعته، تو میں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کے حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث منزلت آپ سے نقل کرتے ہیں آپ کے بیٹے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ تو یہ کیوں پوچھتا ہے سعید بن مسیب؟ ٹھیک ہے نا، اگر یہ ایک معمولی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، عبداللہ بن مکتوم کو کبھی انہوں نے بنایا ہے، جو جس صحابی کا کسی نے سنا بھی نہیں، سب سے زیادہ اسی کو مدینے کا گورنر بنا کے گئے، نماز پڑھا دو لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ادنے سے ادنے صحابی کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ معمولی بات تھی تو اس میں تعجب کی بات نہیں تھی، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پوچھتے ہیں کہ سعد وقاص ہے کہ کیا واقعاً اس طرح آپ نے نقل کیا ہے؟ فقلت انت سمعت، انت حمزہ استفہام حمزہ انت کے ساتھ ادغام ہو جاتا ہے، انت یعنی هل انت سمعت۔ میں نے دوبارہ پوچھا سعید ابن مسیب سے، سعد ابن وقاص سے، کہ واقعاً بتا دے سعد، سچی بات بتا دے، تو نے واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اچھا، اب سعد وقاص کے جواب سنو لوگوں۔ فوضع اصبعیہ علی اذنیہ فقال نعم والا فاستکت۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ سعد وقاص نے اپنے دونوں ہاتھ بلکہ دونوں جو ہیں اس کے انگلیاں دونوں کانوں میں سر رکھ دی، کہا جی ہاں میں نے سنا، والا میرے دو کان بہرے ہوں اگر میں نے نہ سنا۔ تو یہ خود دلالت ہے میرے عزیزوں کہ ایک ایسی انوکھی بات ہے، ایک ایسی عظیم بات ہے، ایک ایسی عظیم منقبت ہے جس میں
جس میں لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا ہے. لوگوں نے پورے اسلام کو جو سیاست چلی ہے اس حدیث کو زیر پا کرتے ہوئے چلی ہے کہ جب ہارون موجود ہے کوئی دوسرا آ کے امام بنتا ہے تو وہ سامری ہوگا نا, وہ سامری کا سامری ہوگا یا سامری کا بچڑا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سعد نے یہ کہا تو ٹھیک ہے, یہ خود واضح قرینہ ہے کہ یہ جو ہے عموم منازل جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے اسی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ثابت کیا. اچھا دوسری حدیث میں آپ کو دکھاؤں مسلم کی دوسری حدیث, اس میں ہے کہ سعد کہتا ہے, سعد کیا کہتا ہے, لیکن دوسری حدیث وہ یہ ہے, ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم یہ صفحہ نمبر 1198. وہی سعد نے کہا سعد سے معاویہ نے کہا کہ تو امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا, معاویہ نے حکم دیا سعد بن وقاص کو. سعد کو کس چیز کا حکم دیا نا, اس کو کہہ دیا کہ گالی دے دو امیر المؤمنین علیہ السلام کو. پھر اس نے سعد سے کہا ما منعک ان تسب ابا التراب, تو میں نے تجھے حکم دیا تھا, تو نے کیوں لعنت نہیں کی امیر المؤمنین علیہ السلام کو. ٹھیک ہے نا. اب معاویہ کی محبت میں انہوں نے تصریح نہیں کیا معاویہ نے کس چیز کا حکم دیا تھا, لیکن وہ واضح ہے سیاق سے. کبھی اس بات پہ ہم کہ معاویہ ملعون جو ہے لعنت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کیوں کہ لعن امیر المؤمنین علیہ السلام من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام سب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب کرنا سب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ ملعون سب کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. معاویہ سعد نے کہا کہ میں نے 3 باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے یاد ہیں کہ اس لیے میں ان کو کبھی لعنت نہیں کروں گا, سب نہیں کروں گا. لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. حمر النعم اگر میرے پاس ان میں سے ایک خصلت مجھ سعد کے پاس ہوتا تو وہ دنیا کی جتنی دولت ہے اس سے مجھے زیادہ پیارا ہوتا. ان میں سے ایک یہی ہے اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي. ان میں سے ایک ہے یہی ہے نا. اگر یہ ایک معمولی بات ہے جو عبداللہ بن مکتوم کو حاصل ہے تو سعد کیوں کہتا ہے کہ کاش مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوتا. اچھا فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, شاہد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. ملاحظہ فرمائیے الجامع الکبیر لأبی سعد ترمذی, المجلد السادس, یہ سنن ترمذی ہے, جلد نمبر 6, تحقیق دکتر بشار عواد معروف, سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 83 میں, صفحہ نمبر 83, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی منی وانا من علی صلی اللہ علیہ وآلہ. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہوں. لا یؤدی عنی, اور ہدایت نہیں ادا کرتا. لا یؤدی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ادا کیا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پیسے آتے ہیں؟ نہیں. پیسے ملے نا رسول, وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ بلاغ, ہدایت کرنا. لا یعدی عنی, میری جگہ میری طرف سے کوئی کسی کو ہدایت نہیں کرتا, بلاغ نہیں کرتا مگر میں یا علی علیہ السلام. یہ خود تصریح ہے امامت پر کہ دین اگر لینا ہے یا مجھ سے لے لو یا میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے لو. کن سے کہا؟ صحابہ سے کہا نا کہ تم نے دین اگر سیکھنا ہے تو مجھ سے لے لو یا امیر المؤمنین علیہ السلام سے.
ابو حسا ترمذی خود کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. غریب جو ہے، غرابت کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ غرابت کا مطلب ہے یہ متن یا یہ سند. یہ متن صرف اسی طریقے سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ سند میں جو ہے فلان شیخ. اب دیکھیں یہ مشائخ حدیث ہے، اسماعیل ابن موسیٰ شریک ابن ابی اسحاق سے، وہ حبشی ابن جنادہ سے روایت کرتے ہیں. ان میں سے ایک فرد میں ایسا ہے جو مثلا ابو اسحاق سبیعی جو ہے، اس میں سے صرف اس حدیث کو شریک نے نقل کیا. وہ الغرابہ فی السند ہوتا ہے. یہ غرابت فی السند ہے، کیونکہ یہ حدیث کی جو متن ہے یہ تو بہت طرق سے وارد ہے. یہ غرابت فی السند ہے، یعنی وہ اب اس نے بتایا نہیں ہے کہ وہ غرابت سے کیا مراد. یہ غرابت جو ہے عزیزو، یہ تضعیف نہیں ہے، یہ جرح نہیں ہے، یہ کوئی اتنے منفردات ہیں بخاری میں، الا ماشاء اللہ غرائب ہیں بخاری میں یا مسلم میں بہت زیادہ ہیں. احادیث ہیں جو صرف ایک طریقے سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا حدیث کے مشائخ میں ان کی طرق میں ایک ہے کہ سند میں غرابت ہے، یعنی اس سند میں ایک ایسا فرد ہے جس میں سے صرف ایک فرد نے اس حدیث کو روایت کیا، پھر اس سے آگے یا پیچھے دوسرے لوگوں نے بہت روایت کیا، لیکن وہاں پہ ایک جگہ ایسا ہے کہ اس سے صرف ایک فرد نے روایت کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں غریب. اچھا عزیزوں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. یہ تو مسلم سے ثابت کیا، بخاری سے ثابت کیا، کیونکہ حدیث منزلت بخاری میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. سنن ترمذی سے بھی ثابت کیا ہے، اور یہ صحابہ پہ منطبق نہیں ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ جماعت عمریہ کے نزدیک جو سب سے افضل صحابہ ہے ابو بکر ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی پوسٹ نہیں دیا. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس کو مدینے کا گورنر بنا کے گئے ہیں؟ نہیں. کبھی اسے کسی فوج کا امیر بنا کے گئے ہیں؟ نہیں. ہاں بنائے خیبر کے وقت ایک دن رعایت دیا، کس کو کمانڈر بنایا؟ ابو بکر کو، تاکہ یہ نہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کبھی انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. اگر موقع دیتے ہم بھی خیبر فتح کرتے نا. وہ بھاگ کے آ گئے نا. عمر کو دیا، وہ بھی بھاگ کے آ گئے. ان کی کبھی کسی کو کوئی اہم پوسٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ یہ دوسری طرف سے ادعا کرتے ہیں کہ یہ بہت ان کی عزت کرتے تھے. اچھا، وہ عزت یہی ہے کہ ان کو ایک چپٹے ناک کا ایک کالا، بہت ہی جو رات کی طرح اس کے رنگ کالا ہے، غلام زادہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عن اسامہ رضی اللہ تعالی عن زید ابن حارثہ، اسامہ کا غلام نوکر بنا کے، وہ بھی بلا وجہ، جاؤ تم موتا کی طرف جاؤ. اب دیکھو عزیزو، تم کبھی آدھا گھنٹے کا بھی آپ کو کوئی بلا وجہ بھیج دے، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے؟ آپ خود دیکھیں، آپ کے والد صاحب ہیں، بلا وجہ مثلا آپ کو بھیج دینا، والد کا حق وہ تو بڑا بنتا ہے، لیکن وہ فضول کام کے لیے. وہ کبھی کبھی والدین ایسا بھی تو کرتا ہے نا، کہ وہ ہمیشہ وہ یہ تو نہیں کہ والدین کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ تو فضول حکم بھی دے سکتے ہیں. آپ کے والد صاحب یا آپ کے چچا جان یا آپ کے دادا نانا بڑے بھائی یا آپ کا جو کسی دکان میں آپ کام کرتے ہیں، وہ کسی فضول بات کے لیے، بیکار بات کہ تم فلاں جگہ جاؤ، وہ آنا جانا آپ کا 15 منٹ جاؤ 15 منٹ آ جاؤ، آدھا گھنٹہ، آپ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی کام نہیں، یہ کیوں مجھے بھیج رہے ہیں؟ آدھا گھنٹے کے لیے آپ کو بھیج دے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو غصہ آتا ہے. اب کسی ادنے شخص کی نوکری کرتے ہوئے آپ کو بھیج دے، کوئی ادنا آدمی ہے نا، غلام زادہ کالا، کیونکہ آپ تو مومن ہیں، آپ کالوں کو کم نہیں سمجھتے. اس زمانے میں عرب بہت کم سمجھتے تھے غلاموں کو. اس کی بات سن کے چلے جاؤ تم کیا کرو گے؟ تم کو تو غصہ تو آئے گا نا. آدھا گھنٹے کے لیے بھی بھیج دیں، اور وہ بالخصوص یہ کہ فضول کام، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہو ہی نہیں رہا، بھیج دیں، آپ کو کتنا غصہ آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ابو بکر عمر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ ایام پہلے ان کو کہ تم نکل جاؤ مدینے سے. تمہارا سردار کون ہے؟ اسامہ ابن زید، اسامہ. اور کہاں چلے جاؤ؟ آدھا گھنٹے کا راستہ نہیں ہے، موتا کو
45 دن جاؤ اور 45 دن واپس آ جاؤ، گرمی اللہ ماشاء اللہ، صحرا میں پانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، موتا کو جاؤ، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی رپورٹ آیا ہو کہ وہاں پہ رومی جو ہے حملہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ میرے جو تقریر ہے سنیں اس کو، جیش اسامہ، وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا بارڈر پہ، سوائے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میرے مرتے وقت یہ مدینے میں ہوں اور ایک خلافت غصب ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کو دور کرنا چاہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، بہرحال پوسٹ ان کو کچھ نہیں دیا، ابو بکر کو کبھی کوئی پوسٹ نہیں دیا. ہاں ایک پوسٹ ضرور دیا، کون سا؟ فتح خیبر کے وقت وہ بھاگ کے آ گئے. ایک پوسٹ اور دیا تھا ان کو، یا وہ پوسٹ تھا کہ تم جاؤ مشرکین کے لیے. ابو بکر کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہاں مکے کا رہنے والا ہے نا، مکے کا آدمی ہے، مہاجر ہے. تو اپنے شہر میں جا، مکے میں چلا جا، وہاں پہ مشرکین کے لیے تم نے کچھ حج کے موقع پر کچھ آیات کی تلاوت کرنا ہے تم کو. وہ بڑی خوشی خوشی چلا گیا ابو بکر، چلا گیا. اس کے جاتے ہی اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس کو عزل کرو، عزل کر دو، اس کو عزل کر دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس آیت کو آپ یا خود پڑھیں گے یا آپ کا جو رجل آپ کا ہوگا وہ پڑھے گا، آیات کی تلاوت کرے گا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ آیات دے دیں، اور وہ آیات ابو بکر سے آیات لے لو اور تم آیات کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر کو عزل کر دیا، اور عزل کا وجہ ہی یہی تھا کہ پڑھنے والا میرا آدمی ہوگا، پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ کی جانب سے حکم ہے وہ میرا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے، یعنی من الرسول ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو عزل کی وجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم یہی آیا کہ پڑھنے والا آپ کا ہوگا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب السنہ، اور اس حدیث، اس میں جو دلائل پیش کروں گا اس میں صحیح روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں، وہ سے نہ صرف کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے. یہ بھی ثابت ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح حدیث سے. اور کبھی انشاءاللہ عزل ابو بکر، تبلیغ سورہ براءت سے اس کا عزل، اس کے متعلق انشاءاللہ تو ہم کبھی اگر زندگی رہی تو ایک سلسلہ رکھیں گے، کئی ایک اس کے متعین میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ایمان کے دائرے سے خارج ہونے کے لیے وہ قرآن کی روح سے، ان کی صحیح ترین احادیث کی روح سے، ابو بکر کے اپنے اقوال جو اس حادثے میں اس سے سرزد ہوئے ہیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ادلہ ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن آج مختصر انداز میں صرف اسی آیت کی روح سے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ شاہد میں وہ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آدمی ہیں، اپنے آدمی ہیں. تو ابو بکر ان کا اپنا نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ لے ابی بکر ابن ابی عاصم، تحقیق دکتور باسم بن فیصل الجوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد بن سعود ریاض میں، چھاپ دار السمیعی، سن 1998 میں چھپی ہے کتاب. یہ دیکھیے عزیزو، صفحہ نمبر 918 میں، حدیث نمبر 1418. یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عراق سے، ہم لوگ گئے تھے مدینہ، وہاں پر کچھ لوگ اہل کوفہ کے بھی آئے تھے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کونوا عراقیین، کونوا عراقیین. سعد بن وقاص نے کہا کہ تم عراقی رہو، تم عراقی بنو، عراقی بنو. عراقی بننے سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عراق والے جو تھے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے، شام والے معاویہ کی حمایت کرتے تھے. تو سعد بن وقاص نے ان کو نصیحت دی کہ تم جو ہے عراقی ہی رہو، عراقی ہی رہو، یعنی شیعہ اہل بیت علیہ السلام رہو. وَكُنْتُ مِنْ أَقْرَبِ الْقَوْمِ إِلَيْهِ، اور میں سب سے زیادہ قریب تھا سعد کے. فسأل عن علي رضی اللہ تعالی كيف رأيتموه هل سمعتموه يذكرني، اس نے ہم سے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق کیا انہوں نے کبھی میرا ذکر بھی کیا ہے؟ سعد وقاص بولتا ہے قلنا لا اما باسمك فلا ولكن سمعناه، ہم نے کہا کہ انہوں نے آپ کا اسم نام لے کر کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کو دوسرے القاب سے ذکر فرمایا ہے. ولكن سمعناه يقول اتقوا فتنة الاخنس. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے اخنس،
اخنس وہ شخص جس کا ناک ٹیڑھا ہو، یا ایک معنی، دوسرا معنی ہے بندر. بندر 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 بڑا فتنے والا آدمی، بندر کے فتنے سے بچو. تو سعد وقاص نے پوچھا کہ کیا انہوں نے میرا ذکر کیا ہے؟ پوچھا آپ کا نام نہیں لیا ہے لیکن القاب شریفہ سے آپ کا ذکر کیا. تو سعد کی تو بڑی بے عزتی ہو گئی. اس نے کہا میرا نام نہیں لیا. تو ہم نے کہا نہیں نام نہیں لیا. فقال ان الخنس کثیر. اس نے کہا تو یہ تو صفت تو بہت سارے لوگوں میں، کیا معلوم کہ انہوں نے میرا ارادہ کیا ہو. بہرحال عزت بچانے کی کوشش کی. لیکن سعد نے کہا ولكن لا ازال احبه بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن سعد نے کہا مجھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بڑا محبت ہے کیونکہ میں نے 3 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں. پہلی حدیث جو ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعث ابا بکر بالبراء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً سنہ 9 ہجری کی بات ہے، ابو بکر کو بھیجا. ٹھیک ہے نا. براءت، سورہ براءت کے کچھ یہ آیتیں ہیں، تم کفار قریش، مکہ کے مشرکین کے لیے، جو قبائل کے مشرک لوگ آتے ہیں وہاں حج کے لیے، ان کے لیے پڑھو. پھر ثم اخذ علیا، ثم بعث علیا سلام اللہ علیہ فاخذها منه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا تو آیات ان سے لے لیا. ابو بکر جو ہے لے لیا. اب ملاحظہ کیجیے، جماعت عمریہ ادعا کرتے ہیں کہ ابو بکر امیر الحاج تھا، وہ حج کی عمارت کرنے کے لیے اس سے عزل نہیں ہوا، صرف آیات کی قرآت سے عزل ہوا ہے. تو یہ دیکھیں سعد کا جو اپنا جملہ ہے. اس کے علاوہ جب ہم تفصیل سے بات کریں گے نا، دلائل بہت لائیں گے کہ ابو بکر اسی وقت پلٹ گیا تھا. ابو بکر راستے ہی سے جب اس سے آیت چینی گئی تو وہیں سے پلٹ گیا تھا. اس کی روایت کئی ایک ہے. اچھا، فرجع ابو بکر کھابتا. ابو بکر کھابت ہو کے واپس آیا. کھابت کس کو بولتے ہیں عزیزہ؟ کھابت بولتے ہیں ذلیل کو، بہت ہی ذلیل، بہت بے عزت ہو کے. یہ کیوں ذلت کی بات ہے عزیزو؟ عربوں کا ایک مسئلہ ہے، العزل طلاق الرجال وحیض العمال. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ العزل کسی کو کام سے ہٹانا. مثلا ایک شخص ایک عہدے پر ہے تو جیسے عورتوں کے لیے طلاق بے عزتی ہے، کسی عورت کو آپ طلاق دے دو نا، اس کے لیے بے عزتی کہ بھئی اس میں کوئی خامی تو ہے گا، لوگ تو کہیں گے نا کہ اس کو طلاق ہوگی، یہ احترام کی تو بات نہیں. اسی طرح جیسے طلاق عورتوں کے لیے بے عزتی کا سبب ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ عزل، کسی کو عہدے سے ہٹانا. وحیض العمال، وحیض العمال، اور جیسے حیض جو ہے شرم کی بات ہے نا، حیض عورت کو جب حیض ہوتی ہے، ماہانہ عادت ہوتی ہے تو شرم کی بات ہے، وہ چھپاتی ہے، وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے کہ حیض ہو گیا. یہ عامل ہوتے ہیں، یعنی کسی گورنر کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی شخص کے جو کارندے ہیں، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عامل بولتے ہیں. یہ ان کی حیض کی حیثیت رکھتی ہے. کیا چیز ہے؟ عزل کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرمینیشن فرام دی پوسٹ. کسی جاب سے آپ فائر ہو جائیں، کسی عہدے سے آپ کو ہٹایا جائے، عزل کیا جائے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام، تالیف الذہبی الناصبی لا رحمہ اللہ، المجلد 11، یہاں پہ صفحہ 705 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ ترجمہ ہے، یعنی زندگی نامہ ہے احمد ابن محمد المیدانی النیسابوری الادیب ابن الادیب. یہ خود بھی ادیب ہے، اس کے والد بھی ادیب ہیں، بہت سارے کتابیں لکھی ہیں. اور یہ ابن عساکر حافظ، ابن عساکر فوجیوں کے بیٹے، ابن عساکر جیسے ابن کثیر ہے بہت ساروں کے بیٹے، یہ بھی عساکر، کئی فوجی جو ہے نا اس کے والد گرامی ہیں. اچھا، ابن عساکر، یہ ان کی وفات ہے سنہ 521، ولادت ہے سنہ 472، یعنی بہت پرانے عالم ہیں. اچھا، ان کی کتاب ہے مجمع الامثال. مجمع الامثال، یہ مجمع الامثال ہند کی چھپی کتاب ہے، انڈیا کی پرانی چھپی ہے. یہاں پہ بالکل جلد نمبر 1 کے آخر میں یہ ہے العزل طلاق الرجال وحیض العمال. عزل بہت بے عزتی کی بات ہے، اور بالخصوص وہ عزل جو اللہ کی جانب سے ہو، عزل جو اللہ کی جانب. ابو بکر کیوں ذلیل ہو کے واپس آیا؟ ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی حدیث ہے. سعد وقاص کا اپنا جملہ ہے کہ وہ کھابت ہو کر آیا.
کابت کس کو بولتے ہیں؟ میں بھی دکھاؤں گا قرآن سے، لغت سے، کہ کابت ہوتے ہیں ذلیل کو. کابت کس کو بولتے ہیں؟ کیوں ذلیل ہو کے آیا؟ العزل، عزل کیا ہے؟ یعنی ٹرمینیشن فرام جاب، بینگ فائرڈ، آپ فائر ہو جائیں، آپ کو نکالا جائے عہدے سے. یہ جیسے طلاق مردوں عورتوں کے لیے بے عزتی، مردوں کے لیے اسی طرح بے عزتی. وحیض العمال، کارندوں کے لیے جیسے عورتوں کے لیے حیض جو ہے شرم باعث شرمندگی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی کوئی جگہ کام کرتا ہے تو اس کو کام سے نکالا جائے. کوئی فوجی ہے مثلا، اس کو نکال دیا فوج سے، بے عزتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کوئی افسر ہے، نکال دو اس کو، جاؤ ختم، اب ادھر نہیں آنا، خبردار ہے، اپنا سامان اٹھاؤ نکل جاؤ یہاں سے. کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، دکان کا مالک آپ کو نکال دیا نا، تو بے عزتی تو ہے، بہت بڑی بے عزتی ہے. یہ حیض کی حیثیت رکھتی ہے. وقال والعزل للعمال حیض، شاعر کہتا ہے عزل کارندوں کے لیے حیض ہے. لحاہ اللہ من حیض بغیظ، اللہ نے اس کو ہلاک کیا. کسی شخص کا حج ہو رہا ہے، حجب میں کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے ہلاک کیا غیظ کے ساتھ، غضب کے ساتھ، حیض کی مرض میں اس کو ہلاک کر دیا. حیض کے مرض میں کیسے ہلاک کر دیا؟ یعنی کیونکہ وہ جاب سے جو ہے اپنے کام سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. فَإِن يَكُوْ عَادَى أَبُو عَلِيٍّ مِنَ اللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ. اب وہ جس شخص کا حج کر رہا ہے اس کا نام ہے ابو علی، شاعر، عرب شاعر. وہ گالی دینے میں عرب شاعر، وہ ان کی تو کوئی ثانی نہیں ہے نا. اب وہ جس شخص کا حج ہو رہا ہے اس کا کیا نام ہے؟ ابو علی. اگر یہ شخص ابو علی ہے جس کو کام سے ہٹا گیا ہے، فَهِيَ مِنَ اللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، یہ ان بڑھیا عورتوں میں سے ہیں جن کی حیض ابھی نہیں ہوتی، جن کی یعنی یہ شخص اتنا عہدے سے اتنا بار ہٹایا جا چکا ہے کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی نا، شرم بھی نہیں آتی. اس لیے جو ہے اس کے لیے کام سے ہٹ جانا اس کے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتی، اس کی حیض کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ بے شرم آدمی اتنا ہے. یہ کتاب ہے التمثیل والمحاضرہ، تالیف ابی منصور الثعالبی، چاپ دار مکتبۃ الہلال بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 106 میں کیا فرماتے ہیں؟ العزل طلاق الرجال. عرب کا مسئلہ ہے کہ عزل کسی شخص کو عہدے سے ہٹانا، اس جیسے اس کو طلاق دیا گیا ہو، کسی مرد کو طلاق دے دو، اسی کی حیثیت رکھتی ہے. العزل عند معتادیہ حزل، دوسرا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بے شرم آدمی ہے نا، اس کو عہدے سے اتنا بار ہٹا دیا گیا ہے کہ اس کو اب شرم بھی نہیں آتی نا، اس کے لیے تو حزل ہے، اس کے لیے تو ہلکی سی بات ہے کوئی. پھر یہ ہے العزل حیض العمالی، اچھی بات ہے، حیض کی حیثیت رکھتی. اچھا، تو ابو بکر کا کیا ہوا؟ ابو بکر کابت ہو کے واپس آیا. کابت، ہم نے کہا کابت کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل. خود سعد بن وقاص کا جملہ ہے. فقال ابو بکر یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ مجھے ہٹا دیا آپ نے، بڑی بے عزتی ہو گئی جی، بہت غصہ ہے. میں سسر صاحب کو غصہ ہے، سسر کو غصہ آ گیا ہے، سسر کی بے عزتی ہو گئی ہے، اس کو فائر کر دیا، حیض الرجال کر دیا، حیض العمال کر دیا، طلاق الرجال ہو گیا، بڑی بے عزتی ہے.